बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैं आपके पास आपके सामने पर्चा उर्दू जमात नहम लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरे ताईं मेरी कोशिश के मुताबिक ये एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन है जो मैंने यहाँ बनाई है ताकि आप लोगों को पेपर ख़ूबसूरत बनाने के लिए ख़ूबसूरत सा नमूना दस्तयाब हो जाए। सबसे पहले जब हम इंशाइया दर्ज पेपर शुरू करेंगे तो हम 605 के साथ इंशाइया दर्ज लिखेंगे। उसके बाद इसका हिस्सा अव्वल शुरू होता है जिसमें सवाल नंबर है ये हमारे पास 2, इशार की तशरीहात। चूँकि यहाँ हम इकट्ठा उसको एक टाइटल देकर आगे छोटी सब टाइटल बनाएंगे। अब हिस्सा नज़म में से हम 3 जो शेर हैं उनकी तशरीह करते हैं। चुनांचे यहाँ मैंने आगे 3 लिख दिया ताकि आपको भी मालूम रहे और एग्ज़ामिनर को भी बच्चे ने तीनों लिखे हैं। इसके बाद आप शेर नंबर 1 लिखेंगे और शेर अगर आपके पास वक्त है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, शुरू से अपनी स्पीड इंशाल्लाह एक जैसी रखेंगे तो पेपर आसानी से हल होगा। शेर नंबर 1 लिखें खूबसूरत सा, उसके बाद उसका हवाला नज़्म लिखें जिसमें नज़्म का नाम और शायर का नाम दिया जाता है। मैंने आपको नमूने के तौर पर आगे इनका नाम दे दिया पेन के साथ लिखकर, और पेन के साथ भी आपने मुनासिब वक्फ़ा लेकर खूबसूरत से तरीके से लिखना है। इसके बाद आपने इस नज़्म का मफ़हूम लिखना है और उसके बाद उसकी तशरीह की बड़ी सी हेडिंग दीजिए और आगे तफसीलियाँ लगाइए। इसके बाद इसमें हमने एक स्पोर्टिव शेर दे दिया, आरज़ू है कि रहे देहान तेरा ता दमे मर्ग, शक्ल तेरी नज़र आए मुझे जब आए अजल। यानी ये शेर मैंने इस शेर की तशरीह के तौर पर यहाँ स्पोर्टिव यूज़ किया है। आप भी कोशिश करें कि हर तशरीह में कम से कम एक शेर, कोई आयत, कोई हदीस कोटेशन की फॉर्म में मार्कर के साथ लिख कर पेपर को खूबसूरत बनाएं। अब इसी सवाल का दूसरा हिस्सा हमारे पास आ जाता है, हिस्सा गज़ल, जिसमें आपने ये दूसरा और तीसरा शेर उसी पैटर्न पर करने के बाद हिस्सा गज़ल की तरफ आ जाएं। इसके हमने करने हैं 2 शेरों की तशरीह। शेर नंबर 1 अब मैंने दरमियान में दे दिया ताकि थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज हो। तो यहाँ शेर था हमारे पास, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इसका हवाला गज़ल मार्कर से लिखा, सिनफ़ अदब गज़ल, शायर मीर तकी मीर। उसके बाद इसका मफ़हूम और तशरीह आप इस तरह भी लिख सकते हैं और तशरीह आप सोशों के साथ भी लिख सकते हैं। दोनों स्टाइल और तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यूँ दरमियान में भी और एक साइड पर भी। इसके बाद हम चलते हैं हिस्सा 2 जो हमारे पेपर का, और सवाल नंबर उसका 3 जिसमें हम नसर पारों की तशरीह, इनके लिए वर्ड यूज़ होता है अबारत, मतन, इक़्तिबासात और नसर पारे। ऊपर जो उन्होंने सवाल में वर्ड दिया होगा आप कोशिश कीजिए कि वही यूज़ करें। नसर पारों की तशरीह जिसको हम इक़्तिबासात की तशरीह के तौर पर भी हेडिंग दे सकते हैं। ये मैंने 2 हेडिंग्स इसलिए दी कि चाहे तो इसको यूज़ करें चाहे तो इसको यूज़ करें। इसके बाद हिस्सा अलिफ लिखा और उसका छोटा सा हवाला मार्कर के साथ ही देते हुए इसको डैश 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 कीजिए और हवाला मतन लिखकर मोटे मार्कर के साथ, उसके बाद छोटे मार्कर का इस्तेमाल करते हुए सबक का नाम हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। ये करने के बाद मैंने पेपर के बिल्कुल दरमियान में ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी ये लिखा, एक लाइन लगा दी और दोनों तरफ आप इसी तरीके से सवाल वो अल्फाज लिखकर उनके मायने लिख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा हिस्सा इक़्तिबासात की तशरीह का दूसरा, इसकी तशरीह आ गई। यहाँ फिर आपने दूसरा हिस्सा लिया और उसको भी इसी तरह लिखकर पिछले सवाल के यानी पिछले पैटर्न के मुताबिक बिल्कुल सॉल्व करना है। अब हमारे पास आ गया सवाल नंबर 4 जवाबात। ये इसी तरह मैंने इसको हेडिंग दी, इस पे नंबर 1, 2 और इसकी भी मैंने सब हेडिंग्स बनाई जिसमें जनाब अमीर से कौन मुराद था सवाल, लेकिन मैंने सिर्फ जनाब अमीर लिखा और आगे वजाहत कर दी कि जनाब अमीर से मुराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ीम शख्सियत मुराद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और अमीरुल मोमिनीन थे। ये मैंने सिर्फ नमूने के तौर पर एक सवाल का जवाब लिखा है, इसी तरीके से आप करेंगे। अब सवाल नंबर 4 के दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां
آپ اسی طرح ان کے ہیڈنگز بنائیں گے اور ان کی ہیڈنگز کے تحت ہی آپ لکھتے جائیں گے. جب ہر سوال لکھ چکے ایک لائن، اگر آپ کو لگے کہ لائن جو ہے وہ مکس اپ ہو رہی ہے تو پھر صرف سوال لکھ لیے جائیں، اور آخر پہ جب یہ جواب پورا ہو جائے تو آپ آخر پہ لائن کا ڈیزائن چینج کر لیں، جو پیچھے میں نے دوسرے پیپر میں بتائیں. یہاں میں نے ہٹ کر یوز کی تاکہ آپ ان کا استعمال بھی سیکھ سکیں. یہاں چھوٹی اور لمبی دونوں لائنیں، درمیان میں 4 نقطے، ان کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں. اس طرح آپ سوال نمبر 4 کے بعد آ جائیں سوال نمبر 5 پر. یہ ہے ہمارا سبق خلاصہ، سبق کا خلاصہ، اور اس کو اوپر آپ ایک طرف جو ہے خلاصہ لکھ کر انڈرلائن کریں. اس کے بعد بڑا سا ٹائٹل ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر نیچے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد پیراگراف فارم میں آپ اس سبق کا خلاصہ لکھیں گے اور آخر پہ ایک لائن لگا کر اس کو ختم کر دیں گے. یہاں میں نے لائن کے لیے ایک اور مختلف ڈیزائن استعمال کیا ہے تاکہ آپ کے پاس چوائس ہو اور اپنی مرضی کے مطابق. بعض اوقات آپ اس کو مارکر کے ساتھ یا اس کے اسکیل کے ساتھ نہیں لگانا چاہتے، ٹائم کم ہے، تو آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ ڈاٹ ڈرا کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا سوال نمبر 5. اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 6، جس میں نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال. جو آپ نے ایک ہی نظم دی ہوگی، اگر آپ نے خلاصہ سلیکٹ کرنا ہے تو خلاصے کی فارم میں لکھیں گے، اگر آپ نے مرکزی خیال سلیکٹ کرنا ہے تو مرکزی خیال لکھ کر آپ وہ لکھ دیں گے. ویسے میں بچوں کو ایک ٹرک بتاتی ہوتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ لکھ لیں اور یہ ابھی ہیڈنگ نہ دیں، اگر لمبا ہو جائے تو جناب یہ ہے ہمارا خلاصہ، اور اگر یہ چھوٹا رہ جائے تو جناب یہ ہے ہمارا مرکزی خیال. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ بھی پریشان نہیں ہونا، لیکن شاعر کا نام ضرور دینا ہے. وہ پوچھتے بھی ہیں اور اس کا نمبر بھی ہے. علامہ محمد اقبال اس کے شاعر. پھر شاعر کیا کہتا ہے اس کے مطابق یہاں میں نے پھر ایک ڈیزائن چینج کر دیا، ایک لائن لگا کر پھر 4 ڈاٹ کی مدد سے اس ڈیزائن کو واضح کیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہوا سوال نمبر 6. اب ہم آ جائیں سوال نمبر 7 پر، جو کہ چوائس میں ہوتا ہے یا خط لکھیں یا درخواست. خط لکھنا ہو تو خط کا بڑا سا ٹائٹل دے کر ساتھ آگے بریکٹ میں والدہ کے نام، موسم گرما کی تعطیلات کی اجازت لینی ہے، جس کو ہم بریکٹ میں یا ساتھ ہی ایک عبارت میں لکھ دیں گے. اور اگر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے درخواست، تو درخواست کی بڑی سی ہیڈنگ دے کر آگے برائے بیماری لکھ کر اس کو شروع کر دیں. انشاءاللہ ان چیزوں کے پیٹرن اور ان کو کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو الگ سے ویڈیوز میں سمجھاؤں گی اور بتاؤں گی. اب آ جائیں ہمارے پاس سوال نمبر 8، جس میں 2 چوائسیز ہوتی ہیں، یا تو آپ کہانی لکھیں یا مکالمہ. تو کہانی لکھنی ہو تو کہانی چھوٹی ہیڈنگ کے ساتھ کہانی سائڈ پر لکھیں، اور بڑے مارکر کے ساتھ، موٹے مارکر کے ساتھ سچ کی برکت لکھا، اور ہم نے کہانی شروع کر دی. اب چونکہ اس میں یا ہے اور اس یا کی میں آپ کو ایک اور تعویل دیتی ہوں، یا تو آپ کہانی سلیکٹ کر لیں یا پھر آپ اسی سوال میں مکالمہ سلیکٹ کریں. جب آپ مکالمہ سلیکٹ کریں تو مکالمہ درمیان میں لکھیں اور ساتھ سچویشن دے دیں کہ کن لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے اور کہاں ہو رہا ہے. چونکہ یہ دکاندار اور خریدار کے درمیان ہے تو کوشش کریں کہ خریدار دکاندار کے پاس جاتا ہے تو پہلے وہ السلام علیکم کہے، پھر دکاندار وعلیکم السلام، پھر خریدار مجھے کیا چاہیے، اور آگے ان کا مکالمہ شروع ہو جائے گا. یہ بات جو مجھے آپ کو بتانے کی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہمارے بچے مارجن لائن سے باہر ہمارے کریکٹرز لکھ دیتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے. آپ نے یہ بالکل یوز نہیں کرتا، کیونکہ یہ جب ہم پیپر نتھی کرتے ہیں یا اسٹیپل کرتے ہیں تو وہ حصہ اندر آ جاتا ہے. چنانچہ آپ اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے 2 ڈاٹ یعنی اسٹوڈنٹس سوال نمبر 9 آپ کے سامنے. اس میں 2 طرز کے سوال ہوں گے، ایک ہے جملوں کی درستی اور ایک ہے جملوں کی تکمیل. لیکن آپ کو ان دونوں میں سے ایک کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے جملوں کی درستی کرنی ہے تو ڈائریکٹ جملوں کی درستی لکھیں، ان کے جو غلط آپشن ہے وہ مت لکھیں، صرف ان کو درست کر کے لکھ دیں. جیسے میں نے کیا کہ حمزہ سے خط لکھا کی جگہ میں نے حمزہ نے خط لکھا، ہم کو عمرہ کرنا ہے کی جگہ میں نے ہمیں عمرہ کرنا ہے، حسین نے کتاب پڑھی، آج ہمیں میچ کھیلنا ہے، میں نے اکرم کو دیکھا. یہ میں نے درست کر کے لکھ دیے ہیں، اس کے لیے مجھے دوسرا آپشن یوز کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر آپ جملوں کی تکمیل والا سلیکٹ کرتے ہیں
جو آپ کو پانچوں کے پانچوں آتے ہوں، اس میں بھی شور ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے تو وہ پانچوں آتے ہوں، اور یہ سلیکٹ کرنا ہے تو بھی پانچوں آتے ہوں. لیکن یہاں آپ کا سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، چونکہ یہاں ہم نے جملوں کی تکمیل کرنی ہے. تو پین کی مدد سے جس کی لاٹھی لکھیں اور مارکر سے اس کو فل کر دیں، اس کی بھینس، اور ڈائریکٹ یہاں پہ اس کی تصحیح ہو جائے گی اور تکمیل بھی ہو جائے گی. اس کے بعد ہے بد اچھا، بدنام برا، کم خواب میں، ٹاٹ کا پیوند، آ بیل مجھے مار، بوڑھی گھوڑی لال لگام. یہ سوال کر چکنے کے بعد نیچے ایرو لگا کر میں اس کو مکمل کر دوں گی. تو یہ تھی جماعت نہم کا اردو پرچہ، جس کو بہترین طور پر حل کیا جا سکتا ہے، اور اس کی مدد سے ہم زیادہ سے زیادہ میکسیمم مارکس لے کر اپنے کریئر اور میٹرک میں اپنی پوزیشن کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اس نمونے کے پیپر کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگلے بچوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.